ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نماز کے بعد کے مسنون اذکار کرتا ہے، نمازی نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ کو، اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرتا، اسی پوزیشن میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے نماز کے بعد کے مسنون اذکار کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں، وہ اللہ کی زمین پہ گشت کرتے رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بس گشت کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر والی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں ان کو اللہ کے ذکر کی مجلس نظر آتی ہے اس میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرشتے آگے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی تعداد میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اب یہ کتنے ہیں؟ ان کو گننے کی ہماری اوقات نہیں ہے، کیلکولیٹر کی اوقات نہیں ہے، ہماری سائنس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اس کو گن سکیں، ملین ٹریلین میں نہیں، یہ اربوں خربوں سے اوپر کی بات ہے، یعنی اربوں خربوں سے اوپر فرشتے۔ اب آپ کے لیے وہ 3 دعائیں کریں گے۔ ان اربوں خربوں فرشتوں کی دعا لینے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے ایز اے مسلم نماز تو آپ پہ فرض ہے، پڑھنی ہی ہے، نہیں پڑھیں گے تو پھر مسلمان کا ہے کہ مسلمان اور کافر، مسلمان اور مشرک، ان دونوں کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آقا کی صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایز اے مسلم نماز تو پڑھنی ہے۔ اب ان فرشتوں کی دعائیں کیسے لیں گے؟ آپ نے صرف اتنا سا عمل کرنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کے 5 منٹ آپ نے دینے ہیں، اسی جگہ پر اسی پوزیشن میں بیٹھ کے نماز کے بعد کی مسنون دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں، مسنون اذکار آپ نے کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس بندے کے لیے فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ اربوں خربوں فرشتے آپ کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ دعائیں کون سی ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم تب علی، اللہم ارحم۔ اب فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ نماز کے بعد جو اپنی پوزیشن اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اللہم ارحم، اللہ اس پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما، اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میرے دوستو، اب سوچئے کہ کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ جس کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں اور خربوں فرشتے دعا کریں، اس کی مغفرت کے لیے، اس پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے، اس کی توبہ کی
قبولیت کے لیے اب اس کو اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی، دنیا کی کامیابی کی دعا، آخرت کی کامیابی کی دعا، اب اس بندے کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ اور جنرلی ہمارے حالات کیا ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ہم مسجد سے یوں بھاگتے ہیں، یعنی کہ الٹ حالات ہیں۔ ہم مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جیسے مچھلی پانی کی طرف بھاگتی ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا۔ مسلمان کی شان تو ایسے بیان کی گئی ہے، مسلمان کی پہچان تو یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان مسجد سے باہر ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، اور آج ہمارے حالات الٹ ہیں۔ ہم مسجد کے اندر آ کے ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ سلام پھیر کے بھاگنے کی کوشش ہے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے نمازیوں کو پھلان کے جا رہے ہیں۔ ہمارے اتنے حالات بگڑ چکے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ ہم 5 منٹ اللہ کو دے کر صرف 5 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتے، فرشتوں کی دعائیں نہیں لے سکتے، تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ بخشش کیسے ملے گی؟ میرے دوستو، فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کے لیے، اور یاد رکھیں یہ فرشتے ایسے ہی دعائیں نہیں کرتے، یہ بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرشتے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فرشتے تو خود سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں سے یہ دعا اللہ رب العزت کرواتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کب حکم دیتا ہے؟ اللہ کیوں حکم دے رہا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے فرشتوں سے کہ دعا کرو؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تبھی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے دعا کرو۔ اب ایک چھوٹے سے عمل آپ کو اللہ کی رضا مل رہی ہے، فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں، گناہوں سے بخشش مل رہی ہے، توبہ کی قبولیت مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، وہ سوال کرنے والا وہ بندہ آیا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اس سے کوئی کلام نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، وہیں بیٹھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا، ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو پھر اس بندے کی طرف، اس سائل کی طرف متوجہ ہوئے، کا جواب دیا، اور پھر اسے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے مسنون اذکار کی اتنی اہمیت ہے۔ فرمایا ھذہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، یہ میری خوراک ہے۔ جیسے تم خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تمہاری زندگی کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی لیے میرے لیے یہ خوراک ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ جب تک ذکر و اذکار سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے، کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے کہ یہ تو میرا کھانا ہے، یہ تو میری خوراک ہے، اس کے بغیر زندگی کیا ہے۔
تو میرے دوستو، ہم اپنی ہر ویڈیو میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کے رحمان ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اس لیے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں، ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تو اپنے رحمان ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح اپنے نافرمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کیا کریں، دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، ایک سیکنڈ کے بعد آپ کی سانس آئے گی یا نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے بغیر دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جتنا بھی ضروری کام ہو، جتنے بھی ضروری معاملات ہوں آپ کے، لیکن نماز کے بعد ذکر و اذکار پہ کبھی کمپرومائز مت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔